الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے وضو اور سائنس۔ تو سب سے پہلے وضو کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انس بیٹا، آپ وضو میں مداومت اختیار کرو، یعنی ہمیشہ وضو میں رہو۔ اگر اس حالت میں ملک الموت یعنی موت کا وقت ہو گیا اور اس حالت میں کوئی انتقال کرے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو اور ہمیشہ وضو کرتا رہے، تو فرمایا کہ وہ شخص شہید ہے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے وضو اور سائنس۔ اب آج سائنس نے اور ڈاکٹرز نے ہمیں جو چیزیں بتائی کہ وضو کے اس طرح ہمیں اپنے اعضاء کو دھونا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اپنے کلی کرنی چاہیے، تو یہ 1400 سال پہلے ہمارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ ایک مغربی ممالک جرمن کے اندر ایک سیمینار ہوا، اس کا ٹاپک تھا، موضوع تھا کہ مغرب کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ، ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مینٹل ہو جاتے ہیں، یعنی پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک تھا کہ ان مریضوں کو کیسے درست کیا جائے، ان کا کیسے علاج کیا جائے۔ ہر ڈاکٹر نے اپنی ایڈوائز دی۔ ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، اس نے یہ ایڈوائز دی کہ اگر ہم روزانہ دن میں 5-6 مرتبہ اپنے مریضوں کو وضو کرائیں تو ان کا پاگل پان ختم ہو سکتا ہے، ان کا مینٹل جو ہے، ذہنی توازن جو ہے، یہ درست ہو سکتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم ڈاکٹرز کو یہ بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹروں نے یہ کام شروع کر دیا کہ ان مینٹل مریضوں کو روزانہ وضو کرانا شروع کر دیا۔ تو چند دنوں کے بعد وہ جتنے مریض تھے ان کو افاقہ ہونا شروع ہو گیا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کے بہت سے لوگ، بہت سے ڈاکٹرز وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ روزانہ جب وضو کرتے تھے، بندہ ہاتھ دھوتا ہے۔ اب آج کل کرونا وائرس ہے تو بہت سے ڈاکٹر اطباء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے ہینڈ کو واش کیا جائے، اور واش کس طرح کیا جائے کہ 19 سے 20 سیکنڈ اپنے ہاتھوں پر صابن لگا کے اس کو مسل کیا جائے، رگڑا جائے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور اپنی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یعنی اپنی انگلیوں کو اس طرح پانی میں مس کر کے پھر اس طرح خلال کرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں کچھ جراثیم رہ جائیں، وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی صاف ہو جائیں۔ اب کلی کرتے ہیں ہم، تو کلی بھی بہت سی ایسے جراثیم ہوتے ہیں ہمارے منہ میں ہوتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پیٹ تک نہیں پہنچتے اور بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اب مسواک پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، لیکن آج ہم اس سنت سے دور ہیں۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے یہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتایا کہ آپ روزانہ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد مسواک کریں۔ آج ڈاکٹرز اطباء ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ٹوتھ برش کی جائے، کولگیٹ وغیرہ یا کوئی بھی، تو دانتوں کو صاف رکھا جائے۔ تو اب دانتوں کو آج ڈاکٹرز نے، سائنس نے ہمیں بتایا کہ صاف رکھنا چاہیے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کو بتا دیا کہ دانتوں کو صاف رکھا جائے۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈاکٹرز، اس نے اپنی تھیسس میں یہ لکھا ہے کہ ایک نو مسلم یعنی نیا مسلمان، اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو تحفے میں مسواک دی، اس نے وہ مسواک لی اور ایک دم سے اس کو اپنے جو ہے چوما اس نے، اور اپنے آنکھوں کے ساتھ لگایا اور رونا شروع ہو گیا۔
تو وہ ڈاکٹر اپنی تھیسس میں لکھتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, یہ حالت کیسے ہوگی تیری, رو کیوں رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں غیر مسلم تھا, تو اس وقت مجھے ایک مسلمان نے یہ مسواک دی تھی, میرے دانت میں بہت درد تھا, میں بہت سے ڈاکٹر سے, بہت سے ہاسپٹل سے, ڈینٹسٹ سے میں نے اپنا علاج کروایا, لیکن میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا. ایک مسلمان نے مجھے یہ مسواک دی, میں نے مسواک کی تو اس سے مجھے افاقہ ہو گیا, اور اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اب یہ مسواک آپ نے مجھے دی ہے, تو اس سے میں اپنے دانتوں کو صاف رکھوں گا, میرے دانت ٹھیک رہیں گے. اسی طرح بندہ چہرے کو دھوتا ہے, بندہ باہر کے ماحول میں نکلتا ہے تو بہت سے جراثیم چہرے پہ, بہت سی گیسیں اور بہت سی زہریلی مادے انسان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں. بندہ جب چہرہ دھوتا ہے تو انسان کے وہ واش ہو جاتے ہیں. اسی طرح بندہ اپنے کونیوں کو دھوتا ہے, جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو انسان کی جو کونیوں کو پانی ڈالتا ہے, انسان کے جو پورا دن جس کونیوں پہ کپڑا رہتا ہے, ڈھکا رہتا ہے, چھپا رہتا ہے, اس پہ جب پانی ڈالتا ہے تو اس کونیوں کا تعلق انسان کے جسم کے بہت سے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اس کونیوں پر پانی ڈالنے سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ مسح کرنے سے بہت سے ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو, آرام مغز ہوتا ہے انسان کے جہاں پہ انسان مسح کرتا ہے, اور ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. روزانہ اس پر پانی لگانے سے انسان کا جو حرام مغز ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے, ریڑھ کی ہڈی پہ پانی پڑتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے, اور اس سے انسان کا جو مینٹل ہے وہ نہیں ہوتا, انسان کا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے. اور انسان اسی طرح اپنے پاؤں کو دھوتا ہے, اس سے بھی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور انسان کا جو ہے جو بلڈ پریشر ہے اس سے وضو کرنے سے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی ہزاروں بیماریاں ہیں, جب بندہ سنت کے مطابق وضو کرے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا, اس کے لیے ہمیں صحیح طریقے سے وضو کو سیکھ کے کرنا چاہیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے وضو کریں, سنت کیا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ سنت کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ وضو کیسے کیا جائے کہ ہماری بہت سی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں اور سنت نبوی پر بھی عمل ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.